میرے قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے نونہال اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ آج جشن ولادت مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں نے یہ جو جشن ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے ایک میلاد کا پروگرام رکھا اور اس کے لیے یہ لائٹیں، قمقمے اور سب کچھ لگایا، اللہ رب العزت ان کے اس سجانے، سنوارنے، قمقمے لگانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان بچوں کے جذبوں کو سلام کہ انہوں نے ایسی میلاد کی محفل منعقد کی۔ میرے خیال سے اس سے پہلے ایسی محفلیں نہیں کی گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوائی ملی ہے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز نتیجت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے اور لو لگا کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہایت ہی انتہائی شانتی کے ساتھ بیٹھو، جو شیرینی مل رہی وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ محفل میلاد جو ہم منا رہے ہیں یہ کس کی خوشی میں منا رہے ہیں؟ کس کے آمد کی خوشی میں، کس کے آنے کی خوشی میں منا رہے ہیں؟ تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ آمد ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو، اس لیے اسی کے مناسبت سے ہم یہ محفل منعقد کر رہے ہیں۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے، بابو بھائی ابھی نہ بیٹھنے کو چھوٹ رہے، تھوڑی دیر شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ بس۔ تو یہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی 12 ربیع النور کو، اس لیے اسی کی مناسبت سے ہم یہ محفل منعقد کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی جو پیدائش ہوئی وہ 20 اپریل 570 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کتنے میں ہوئی ہے؟ 20 اپریل 570 عیسوی، اور ابھی جو چل رہی ہے وہ 2022 عیسوی چل رہی ہے، اور وہ ہجری جو تھی چاند کی تاریخ
اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ 12 ربیع الاول تھا، ماہ ربیع الاول، اور عیسوی کے حساب سے وہ 20 اپریل 570 عیسوی۔ عیسوی اور ہجری یہ دونوں میں فرق ہے۔ عیسوی جو شروع ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس دن سے عیسوی شروع ہوئی، تو اس دن سے لے کر آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے وہ 2022 سال ہو چکے ہیں۔ اور اسی عیسوی میں 570 عیسوی میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 اپریل کو، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، چوتھے مہینے میں وہ پیدا ہوئے۔ اور چاند کی تاریخ کے حساب سے محرم، صفر، ربیع الاول، تیسرے مہینے میں ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اب چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ سب سے زیادہ افضل ہے مہینوں میں، اور جمعہ کا دن یہ دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، تو نبی کو یا تو رمضان میں پیدا ہونا چاہیے تھا یا تو جمعہ کے دن پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، یعنی دوشنبہ کے دن ہوئی، اور ربیع الاول میں ہوئی، تو وجہ یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جو نبی کو افضلیت، یہ بڑائی، یہ بڑا پد ملا ہے وہ کسی مہینے کی وجہ سے ملا ہے یا کسی دن کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ وہ نبی جس دن پیدا ہوگا وہی دن سب سے بڑا اور وہ مہینہ سب سے بڑا مانا جائے گا۔ تو ہمارے نبی وہ ربیع الاول سب سے بہتر مہینے میں، جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، جن کے صدقے میں ہم آج مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہم انہی کی نسبت سے، انہی کے وجہ سے ہم کو دین اسلام ملا، ہم مسلمان کہے جاتے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، عرب میں، سعودی عرب جو اس وقت ہے وہ مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو جو آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد آپ نے بچپنا گزارا، جوانی گزاری، آپ کی جب عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ یہ ایک تاجر عورت تھی، ان کے ساتھ تاجر یعنی تجارت، بزنس کرنے والی، کپڑوں کا تجارت کرتی تھی، تو ان کے ساتھ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ 25 سال کی نکاح میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا، اور جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، اس 40 سال کی عمر میں آپ نے اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم نبی ہو گئے ہیں، اس وقت صرف لوگوں سے منوایا تھا، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، یعنی سب سے سچا، سب سے زیادہ امانت دار وہ ذات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انہی لوگوں میں رہ کر منوایا۔ اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا، آپ غار حرا میں گئے، اللہ کا حکم ہوا، سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرشتے، سب سے بڑے فرشتوں میں جن کا نام آتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور ان کا سب کا الگ الگ کام ہے۔
تو حضرت جبریل علیہ السلام کا جو کام تھا وہ میسج پہنچاتے تھے اللہ رب العزت کا وہ نبیوں تک. وہ آدم علیہ السلام کے پاس میسج پہنچاتے, حضرت نوح کے پاس پہنچاتے, حضرت موسیٰ کے پاس پہنچاتے, حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچاتے, اور جو آخری نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ان کے پاس میسج پہنچایا. تو وہ جو سب سے پہلے میسج آیا قرآن شریف میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیت جو قرآن مقدس کی ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں یہ اس کا نزول ہوا ہے. اور اس کا اقرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پڑھو. اقرا کا معنی پڑھو. دین اسلام میں اس اقرا کا مفہوم یہی ہے کہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے پڑھائی کرو, سب سے پہلے ایجوکیشن لو, سب سے پہلے علم حاصل کرو. تو ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ من لگا کر چاہے انگریزی پڑھ رہے ہوں یا ہندی پڑھ رہے ہوں, اپنے اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا اردو پڑھ رہے ہوں, جو کچھ بھی پڑھیں وہ من لگا کر پڑھیں, دماغ لگا کر پڑھیں, تاکہ وہ ساری چیزیں ذہنوں میں بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی ہدایت کے لیے آئے, رہنمائی کے لیے آئے, اچھی راہ دکھانے کے لیے آئے, برائی سے روکنے کے لیے آئے. تو ہمیں جو انہوں نے جو پیغام دیا, انہوں نے جو میسج دیا, ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اسی میسج پر جو وہ پیغام لے کر اللہ کی طرف سے آئے, حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے جو ذریعہ بنتے تھے, اس پیغام پر ہم عمل کریں اور وہ کام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مقرب اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رحمت للعالمین, شفیع المذنبین بنا کر بھیجا, یعنی آپ شفاعت کرنے والے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں. بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں, بس اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے. شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا. سفارش کرنا, جیسے کوئی کسی کی بات نہیں مانتا, جو زیادہ قریبی ہوتا ہے تو اس سے کہتے بھائی اس سے کہہ دیں تاکہ یہ اگلا بات مان لے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا یہ کہ میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں. یہ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں. 2 آپشن دیتا ہوں. ایک یہ کہ میں آپ کی پوری امت, ہم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ان کے فالوورز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ تمہاری جو امت آج سے لے کر قیامت تک پیدا ہوگی, ان میں کی 50% آدھی امت میں بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں. ایک ہی آپشن ہے کہ جب سے آپ کی امت بنی اور قیامت تک جتنی امت آئے گی میں ان میں کا 50% بغیر کسی حساب و کتاب کے وہ میں بخش دوں. ایک آپشن یہ تھا. کہا یا تو یہ آپشن قبول کر لیں یا ایک دوسرا آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا تو یہ کر لیں کہ میں آپ کی ساری امت کی 50% کو بخش دوں بغیر حساب و کتاب کے, اور ایک آپشن یہ ہے کہ میں آپ کو شفاعت مطلق دے دوں, یعنی سفارش کرنے کے انلمیٹڈ سفارش کی ویلیو دے دوں. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جو 50% والا آپشن تھا اس کو نہ قبول کر کے کہا فاخترت الشفاعہ, کہ میں نے شفاعت کو قبول کیا, یعنی جو انلمیٹڈ سفارش کرنے والی اسکیم ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. کہا اس لیے کہ اگر میں وہ پہلا آپشن قبول کر لیتا ہوں, میری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے وہ بخش دی جائے, سارے جتنے آدھی امت ہے وہ جنت میں چلی جائے, پھر میرا کوئی گناہگار امتی وہ آ کر مجھ کو پکارنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے گناہگار بہت زیادہ, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں بہت خطا کار ہوں, مجھے بچا لیجیے,
تو اب تو میرا وہ جو کوٹا تھا 50% کا وہ تو ختم ہو گیا، اب میں سفارش اللہ کی بارگاہ میں نہ کر سکوں گا۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ فاخترت الشفاعہ، یعنی میں شفاعت کو قبول کرتا ہوں کہ اے مولا تو مجھے اتنا حق دے دے سفارش کرنے کا قیامت کے دن کہ میں جس کو کہتا جاؤں کہ اس کی سفارش کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، تو مولا میں جس کو کہتا جاؤں تو اسے جنت میں ڈالتا رہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نیکوکاروں کے لیے تھا، بدکاروں کے لیے بھی تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، اچھے لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، میں نے یہ جو شفاعت کا حق لیا ہے وہ نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے نہیں، اچھے لوگوں کے لیے نہیں۔ اچھے لوگوں کو تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے جنت دے گا۔ میں نے یہ جو شفاعت کا حق لیا ہے، سفارش کا حق لیا ہے، اس لیے لیا ہے تاکہ میں اپنے گناہگار، اپنے خطا کار بندوں کی سفارش کروں اور ان کو جنت میں داخل کروں۔ تو اللہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العزت ہے، اور جو خطا کار ہے، گناہگار ہے، ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، اڑے گا ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل امارات المستقیم، یا تناول ودیہ نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے باری الہ کبھی اللہ کا رسا بندہ نواز مالکہ بے نیازہ، جو کچھ بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا اور جو شیرینی حاصل ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے سجانے سنوارنے میں اپنا سب کچھ خرچ کیا، اللہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا کو قبول فرما۔ جملہ ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، نجبان فقہاء، علماء، حفاظ قرآن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا کو قبول فرما۔ اللہ العالمین اس کا ثواب غوث پاک سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، قاری فاطمہ، فخر ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی، حسن سجری کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا کو قبول فرما۔ اللہ العالمین صلاح حق جتنے بھی بزرگان دین ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے، مولا کو قبول فرما۔ اللہ العالمین اس محفل کو تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور جن بچوں نے جس طرح سے بھی ان میں حصہ لیا ان کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ العالمین سب کے خصوصاً ان بچوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اللہ العالمین انہیں تو دین کا غازی بنا، اللہ العالمین انہیں تو دین کا غازی بنا، اللہ العالمین ان سے تو وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ آمین۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔